السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام: ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، آج کا آپ کا یہ جلسہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے منعقد ہو رہا ہے۔ کافی دیر سے آپ حضرات نعتیں بھی سن رہے ہیں اور موضوع سے متعلق علماء کرام کے قیمتی بیانات بھی سن رہے ہیں۔ یقیناً بہت سارے لوگوں پر نیند کا غلبہ بھی ہوگا، وقت بھی سونے کا ہی ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک موقع اور ایک مرحلہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کے اندر نبی کی یاد میں، نبی کی شان میں کچھ محفل بنتی ہے، اس کو سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنی جانب سے قربانی پیش کرتے ہیں۔ نبی کا تذکرہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، ایسی مجلسوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے بے انتہا محبت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر تفصیل سے اور کہیں پر اجمال سے بیان فرمایا۔ ایک جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ فرعون نے حضرت کے خلاف میں دنیا بھر سے جادوگروں کو جمع کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے سے پہلے انہوں نے معلوم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لباس کیسا ہے، ویسا ہی لباس جادوگر بھی پہن کر آئے۔ تقریباً 70,000 جادوگر تھے، اپنے ہاتھوں میں لکڑیوں کو، رسیوں کو لے کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے امبیسڈر، اللہ کے ترجمان، اور جادوگر پورے کے پورے فرعون کی خدائی کے پیروکار، فرعون کے گن گانے والے اور فرعون کے باطل دعوے کو چار چاند لگانے والے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم لوگ پہلے اپنا فن بتانا نہیں، آپ بتاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ بتائیے پہلے۔ تو انہوں نے اپنی رسیوں کو، اپنی لکڑیوں کو زمین پر ڈالا، وہ سانپ بن گئے۔
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو عصا تھی، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل القوم المفسدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لکڑی ڈالی تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی وہ لکڑی، اور اس نے جادوگروں کے سارے جادو سے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگروں کو چونکہ معلوم تھا کہ جادو سے کتنی کلاکاری بتائی جا سکتی ہے، اس کی لمٹ کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، چنانچہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو کیا تھا وہ تو جادو تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ تو جادو نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ جادو ہوتا تو ان کی بھی لکڑی ہمارے ہی جیسے سانپوں جیسی ہوتی زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، ان کے جو سانپ تھے وہ سب نظر بندی کا کھیل تھا، وہ کوئی حقیقت نہیں تھی، اس میں کوئی ریالٹی نہیں تھی، نظر بندی کا کھیل تھا۔ نظر بندی کا کھیل کا مطلب دیکھنے والوں کی نظروں میں سانپ، اصل میں وہ لکڑی ہی تھی، اصل میں وہ رسی ہی تھی، نظر بندی کا کھیل تھا۔ میں نے خود اپنے بچپن کے اندر ایک سرکس میں جا کر دیکھا تھا، وہ دیکھنا اچھا ہی ہوا تھا، اب سمجھ میں آ رہا کہ نظر بندی کہتے کسے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بچی کو کمرے میں لے کر گئے، پردہ ڈال دیے، 4 منٹ کے بعد پردہ اٹھائے تو ہم نے دیکھا کہ 4 طرف سے 4 رسیاں ہیں، ایسا درمیان میں بچی کا منہ ہے، نیچے اس کا پورا سانپ کا جسم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک لڑکی، اس کا چہرہ سر باقی رہتے ہوئے بقیہ پورا دھڑ اس کا سانپ کا کیسا ہو سکتا ہے؟ نظر بندی کا کھیل تھا وہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب تک جتنا ہمارا ٹکٹ تھا پیسے وصول ہو گئے، پھر پردہ ڈالے، پردہ اٹھائے تو بچی ٹھہری ہوئی ہے سامنے۔ تو جادوگروں کو تو معلوم تھا کہ ہم لوگ جو کچھ حرکت کر رہے ہیں وہ نظر بندی کا کھیل ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب زندہ اژدہے کو دوڑایا یا ان کی لکڑی زندہ اژدہا بن کر دوڑنے لگی تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو نظر بندی کا کھیل نہیں ہے۔ چنانچہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم دنیا جہانوں کے رب پر ایمان لائے، اس رب پر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ 70,000 دشمن اچانک دوست کیسے بن گئے؟ اچانک ایمان کی توفیق کیسے ہو گئی؟ کفر کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے، ایمان والے کیسے بن گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، انہوں نے ظاہر میں آپ کی نقل اتاری تھی، آپ جیسا لباس پہن کر آئے تھے، ایک نبی کی ظاہری نقل ہم کو اتنی پسند آئی کہ ہم نے باطن میں بھی ان کو نبی کی نقل مارنے والا بنا دیا، اور نبی کے باطن کی طرح ان کا باطن بھی ایمان والا ہو گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب نقل اتاری گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ظاہر کو حضرت کے جیسا بنانے پر ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کر کر آنسو بہاتے ہیں، اپنے تکیوں کو کچا کرتے ہیں، مدینہ سے اپنے آپ کو دور محسوس کر کر مچلتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، نبی کی شفاعت کے امیدوار ہیں، جن کا باطن نبی کے فراق میں اس درجے تڑپنے والا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے مرتبے کا
اور ایسے لوگوں کی پہنچ کا کیا عالم ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کا تذکرہ، نبی کا ذکر خیر، یہ ایمان والوں کے لیے سعادت مندی کی علامت ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سعادت مندی ہم صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سال بھر ہم جان بوجھ کر اس سعادت مندی سے محروم رہنا چاہتے ہیں، اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہم یہ سعادت مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننا سعادت مندی ہے، یقیناً سعادت مندی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا کے اندر برپا کرنا، یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ اسی لیے اب سیرت النبی کے عنوان سے یا شان مصطفیٰ کے عنوان سے یا سیرت خاتم الانبیاء کے عنوان سے جو جلسے ہو رہے ہیں، ان جلسوں کے دو رخ بن گئے۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو بیان کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور دوسرا رخ یہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ پہلا جو عنوان ہے وہ تھوڑا سا مسالے دار ہے، مزیدار ہے، اور دوسرا جو عنوان ہے وہ تھوڑا سا خشک عنوان ہے، جلدی ہضم ہونے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے آپ کا محمد ابن عبداللہ ہونے کا، اور دوسرا پہلو ہے آپ کا محمد رسول اللہ ہونے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ہونے میں بھی سب سے ممتاز ہے، اور محمد رسول اللہ ہونے میں بھی سب سے ممتاز ہے۔ محمد ابن عبداللہ ہونے کا آپ کا جو پہلو ہے، اس کا سب سے بنیادی امتیاز یہ ہے کہ آپ کے باپ دادا میں سیدنا آدم علیہ السلام تک جتنی بھی پیڑھیاں جاتی ہے، چاہے ماں کے واسطے سے ہو چاہے باپ کے واسطے سے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان ساری پیڑھیوں میں کسی کو مشرک نہیں بنایا، سارے کے سارے موحد تھے، اور ان ساری پیڑھیوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بے حیا نہیں بنایا، سارے کے سارے حیا والے تھے۔ انہی دو چیزوں کو اللہ کے نبی نے اپنے حدیث پاک میں جمع کیا، الحیاء والایمان مقترنان، حیا اور ایمان دو چیزیں ملی ہوئی ہے، جب ان میں سے ایک چیز رخصت ہو جاتی ہے تو دوسری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ آدمی میں حیا ختم تو ایمان بھی ختم، یا ایمان ختم تو بے حیائی شروع۔ تو آپ کی بنیادی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی محمد ابن عبداللہ ہونے کی جہت سے کہ آپ کے باپ دادا میں اور آپ کی ماں اور اس سلسلے میں اوپر تک جہاں تک آپ کا سلسلہ جاتا تھا، سارے سلسلے کی ساری مائیں اور سارے باپ آبا اور اجداد پورے کے پورے موحد، کوئی مشرک نہیں، اور پورے کے پورے باحیا، کوئی بے حیا نہیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس علاقے میں پیدا فرمایا، جس علاقے میں پیدا کرنے کا انتخاب فرمایا، فیصلہ فرمایا، اس علاقے کے سب سے ممتاز خاندان سے آپ تعلق رکھنے والے، اور اس خاندان کی بھی ممتاز کڑی سے آپ کا سلسلہ تھا، اور ان میں بھی جو ممتاز شخصیت تھی عبد المطلب کی، ان کی جتنی اولاد تھی ان میں جو سب سے ممتاز بیٹا تھا، اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے والد کی حیثیت سے قبول فرمایا، اور وہ جو علاقہ جس علاقے میں ہمارے نبی پیدا ہوئے، وہ علاقہ بھی تمام علاقوں میں ممتاز تھا۔ کس اعتبار سے؟ تھوڑا سا سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عربوں کی حالت بڑی عجیب تھی۔ اس زمانے میں دو بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، مصر کی بھی اپنی طاقت تھی، یمن کی بھی اپنی ایک طاقت تھی،
تھوڑا سا عرب کے علاقے جدہ کا جو علاقہ ہے، اس جدہ جسے آپ کہتے ہیں، وہاں بڑا سمندر لگتا ہے. اس سمندر کے اس کنارے پر چلے جائیں تو افریقی ممالک ہے جسے حبشہ وغیرہ کہتے ہیں، آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں اس ملک کو. بہت سے ممالک ہیں وہاں پر حبشہ کے، افریقی ممالک. ان علاقوں کے اندر الگ الگ قبیلوں کی حکومتیں ہوا کرتی تھی. لیکن جزیرۃ العرب کا ایک علاقہ ایسا علاقہ تھا جہاں کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے 50 سال پہلے سے آپ کی پیدائش تک وہاں اس پورے علاقے کے اندر کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. ہر آدمی پیدائشی امی ہوا کرتا تھا، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اور اس پر سونے پر سہاگا یہ تھا، یا کریلا پر نیم چڑھا یہ تھا کہ اس جہالت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں تمدن کا اس درجے فساد تھا، تہذیب اس درجے ان کی فنا ہو چکی تھی کہ کعبۃ اللہ کا ننگا ہو کر طواف کرنے کو وہ لوگ عبادت سمجھتے تھے. الٹی گنگا بہتی تھی ان کی. کیسے؟ ان کا یہ خیال تھا کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم عبادت کرتے ہیں، جن کپڑوں کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کے اثر سے وہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، تو ہم ناپاک کپڑوں کو پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کیوں کریں؟ بیچارے اتنا نہیں سوچتے تھے کہ اگر ہمارے گناہ سے ہمارے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں تو ہم کتنے ناپاک ہوں گے. لیکن خود تو آ جاتے تھے کپڑوں کو پورے، یعنی لباس لیس ہو کر آتے تھے. وہ عورتیں بھی ویسا ہی کرتی، مرد بھی ویسا ہی کرتے تھے. جہالت اس درجے انتہا کو پہنچ چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے کا اور ایسے علاقے کے لوگوں کا انتخاب کیا کہ نبی کو وہاں بھیجنا ہے، نبی کو ان لوگوں میں بھیجنا ہے. شان مصطفیٰ کو آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو سنیے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک ایسی قوم جس پر آزو بازو کی کوئی قوم حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتی. ارے چھوڑو، ان جاہلوں کو کون لگائے گا. تو ایسے علاقے میں اللہ نے نبی کو بھیجا اس کرشمے کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ آگے چل کر یہی جاہل قوم جن پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا، اس نبی کی صحبت میں ایسی باکمال بنے گی کہ یہ پوری دنیا پر کنٹرول چلانے والے بنیں گے. پیدائش سے لے کر تربیت کے مراحل کی تکمیل تک، تربیت کے مراحل کی تکمیل سے لے کر 12 سال کی عمر تک، پھر 12 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک، جس عمر شریف کے اندر آپ نے نکاح فرمایا، پھر 25 سال کی عمر سے لے کر 37 سال کی عمر تک آپ کی زندگی کا ہر انداز محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے نرالا تھا. وہ انداز کیا تھا؟ 37 سال کی عمر میں آپ کے دل میں خیال آیا مکہ کے قریب میں ایک پہاڑ آج بھی ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے. اس پہاڑ کی بالکل چوٹی کے اوپر 2500 فٹ کی بلندی پر ایک چھوٹا سا غار ہے جسے آج بھی غار ہرا کہتے ہیں. وہاں اللہ کے نبی تنہائی میں جاتے اور تقریباً 4 سال تک مسلسل اپنے ساتھ میں ستو پنڈی لے کر جاتے، تھوڑا پانی لے کر جاتے، دن بھر تھوڑا بہت ستو پھانک لیتے، پانی پی لیتے، اور وہاں سارا دن، ساری رات تنہائیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتے اور لمبے مراقبے کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے رہتے. آپ کی اہلیہ محترمہ جو علاقے کی ممتاز خاتون تھی، سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑی بزنس مین خاتون تھی، وہ دیکھتی اللہ کے نبی کے اس شغل کو اور آپ کی اس مصروفیتوں کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ خود جا کر غار حرا کے اندر توشہ دے کر آتی. اس طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی
فرشتے سے آپ کا آمنا سامنا ہوا، تو چونکہ آپ نے ایک ایسی مخلوق کو دیکھ لیا جس کو اب تک آپ نے دیکھا نہیں تھا، فطری تقاضا تھا کہ آپ کے دل کے اوپر ہیبت طاری ہو، تو ہو گیا، آپ تھوڑا سا گھبرائے، اللہ تعالیٰ نے تسلی کا سامان فرمایا، فرشتے نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتیں اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائی، وہ 5 آیتیں آپ کو یاد ہو گئی۔ چونکہ آپ نے فرشتے کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو جسم کے اوپر ہیبت کا طاری ہونا یا ہارٹ بیٹنگ کا بڑھ جانا ایک فطری عمل تھا۔ ہم بھی اگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اچھے موڈ میں، گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں میں سے کوئی بچہ اگر اٹھا کر ہمارے گھر کی کھڑکی پر پتھر مار دے اور تیزی سے وہ پتھر لگ کر کانچ پھٹ جائے تو آدمی اچھل کر بیٹھ جائے گا، اچانک اس کی ہارٹ بیٹنگ بڑھ جائے گی، اس کی دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی۔ آدمی اپنے گھر کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اچانک اگر اس کو کسی کا سایہ نظر آ جائے تو پھر آدمی کے خیالات بدل جائیں گے، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اس دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائے گی اس کی، کیونکہ اس نے غیر فطری چیز کو دیکھ لیا، ناگہانی حالات کا اس نے سامنا کر لیا۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتے کو دیکھا، دوڑے دوڑے آپ گھر تشریف لائے، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد بن عبداللہ ہونے کی شان تھی، اب یہاں سے آپ کے محمد رسول اللہ ہونے کی شان کی ابتدا ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنی بیوی سے کہا زملونی زملونی، چادر لپیٹ دو، جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہے، ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے ہیں، ہیبت سی ہو رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہیبت کی وجہ کیا ہے، کیوں ہو رہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں نے ایسی چیز دیکھ لی کہ اب میں نہیں جی سکتا، میں نہیں رہ سکتا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ غمخوار بیوی، زیرک اور دانشور بیوی، حالات زمانے کو سمجھنے اور پرکھنے والی بیوی، اور شوہر کے دکھ درد کے اندر معاون بننے والی بیوی، ہمت مرداں مدد عورتاں، ہمت مرداں مدد خدا تو آپ نے 12 مرتبہ سنا ہوگا، لیکن یہاں ہمت مرداں مدد عورتاں، ایک ایسی عورت جو مرد کی ہمت کو بڑھانے کا کام کر سکے۔ اب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا، جن کلمات کا استعمال کیا، ان کلمات کو آپ علماء کرام سے سن لینا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کلمات میں آپ کے محمد ابن عبداللہ ہونے کی امتیازی شان چھپی ہوئی تھی۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے 2 پہلو ہیں آپ کی زندگی کے، ایک محمد ابن عبداللہ ہونے کا پہلو اور دوسرے محمد الرسول اللہ ہونے کا پہلو۔ تو محمد ابن عبداللہ ہونے میں آپ ہر چیز میں ممتاز تھے۔ اب آپ کا جو سب سے بڑا امتیاز تھا وہ اب آپ کی اہلیہ محترمہ کی زبانی سامنے آ رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی کہنے لگے کہ میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، اہلیہ محترمہ تسلی دیتے ہوئے پہلا جملہ یوں کہتی ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کبھی برباد ہو ہی نہیں سکتے، یہ امپاسبل ہے کہ آپ تباہ ہو جائیں، آپ ہلاک ہو جائیں، آپ برباد ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنا کانفیڈنس تھا ایک عورت کو اپنے شوہر کے کیریکٹر کے اوپر، ان کے اخلاق کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر، ان کی طبیعت کی پختگی کے اوپر، ان کے مزاج کے ٹکاؤ کے اوپر ایک عورت کو کتنا یقین تھا کہ وہ ابھی ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے،
انہوں نے اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ کیوں رسوا نہیں کریں گے؟ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی شان کو بیان کیا، انک لتصل الرحیم، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، وتحمل الکلہ، لوگوں کے بوجھوں کو ہلکا کرنے والے، وتکرم الضیوف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، وتعین علی نوائب الحق، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے۔ یہ ایک شان تھی آپ کے محمد ابن عبداللہ ہونے کی امتیازی شان۔ اب یہ جو چار چیزیں جس سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ بیان کیا، میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی بتایا تھا کہ سیرت کے جو جلسے ہوتے ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو اگر میں بغیر کسی حجاب کے بیان کروں تو ایک پہلو جشن رسالت کا ہوتا ہے اور دوسرا پہلو مشن رسالت کا ہوتا ہے۔ ایک پہلو اللہ کے نبی کے محمد ابن عبداللہ ہونے کی خوبیوں کے تذکرے کا ہوتا ہے تو دوسرا آپ کے محمد رسول اللہ ہونے کی خوبیوں کے تذکرے کا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف آپ کے جشن کے پہلو کو ہی نہیں دیکھنا ہے، آپ کے مشن کو زیادہ دیکھنا ہے، کیونکہ آپ عملی نبی تھے اور آپ نے جس امت کو کھڑا کیا، جس معاشرے کو آپ نے اسٹیبلش کیا، تعمیر جس معاشرے کی آپ نے کی، وہ معاشرہ عمل کی بنیاد میں وجود میں آیا تھا، ایک مشن کی بنیاد میں وجود میں آیا تھا۔ جشن تو ہوتے ہی رہتا ہے، جہاں خوشیاں ہوتی ہے وہاں جشن ہی ہوتا ہے۔ نبی کا وجود سراپا خوشیوں کا سامان، جشن تو ہوگا۔ نبی کی تعلیمات سراپا خوشیوں کا سامان، جشن تو ہوگا۔ نبی کا دنیا میں آنا سراپا خوشیوں کا سامان، جشن تو ہوگا۔ لیکن نبی دنیا کے اندر امت کو صرف جشن میں مصروف کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ امت کو اپنے ایک بلند مشن پر ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ بی بی خدیجہ کہتی ہے آپ کے نبی بننے سے پہلے کے اخلاق یہ تھے، انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرنے والے۔ ہم نبی کے امتی ہونے کے ناطے اور نبی کے مشن کا درد اپنے سینوں میں زندہ رکھنے والا ہونے کے ناطے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر صلہ رحمی کی تعلیمات کتنی زندہ ہے۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث موجود ہے، تفصیل کا موقع نہیں، میرا ارادہ صرف 40-45 منٹ میں بات ختم کرنے کا ہے اور اسی میں اپنے پیغام پہنچانے کا ہے۔ قریب 27 منٹ ہو چکے۔ صلہ رحمی کے بارے میں جو سب سے بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی وہ یہ کہ اے اللہ، جو اس چیز کو جوڑے آپ اس کو جوڑے رکھیے اور جو اس کو توڑ دے آپ اسے توڑ دیجیے۔ صلہ رحمی کے عنوان پر اس سے بڑی حدیث کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوڑے رکھتے ہیں، اور جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، خاندانوں کو جوڑنے کا کام نہیں کرتے، رشتے ناتوں کو نبھانے میں بوجھ محسوس کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود توڑ دیتا ہے انہیں۔ اور پھر وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کی اولاد بھی بیزار ہو جاتی۔ آپ کے قریب میں مہاراشٹرا کا ایک بہت بڑا شہر ہے، میں نام نہیں لوں گا، 6 دسمبر کے عنوان سے 2011 میں میرا ایک پروگرام ہوا تھا وہاں پر، اور وہاں کی ایک بہت بڑی مشہور کالونی ہے، اس کی بڑی مسجد میں بیان ہوا۔ پروگرام کے بعد ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کی ان سے تو انہوں نے اپنا درد سنایا، بتایا کہ میرے والد کو 800 کروڑ کی پراپرٹی ہے، ہم 4-5 اولاد ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ یہ 4-5 اولاد باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی باپ اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہے۔
نفرتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی، دلوں کے اندر اتنا گیپ آ گیا کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے پرایا ہو گیا۔ جو خونی رشتے تھے جب اجنبی ہو گئے تو عام رشتوں کے اندر صلہ رحمی کہاں باقی رہے گی؟ پہلا دور تھا، لوگوں کے فنکشن محلوں میں گلیوں میں ہوتے تھے، گھروں کے سامنے ہوتے تھے، اور فنکشنوں سے کئی دن پہلے سارے رشتہ دار جمع ہوتے تھے۔ جب نئی نویلی دلہن آتی تھی تو سارے خاندان کے لوگوں کا تعارف کیا جاتا تھا، دور دور کے بھی لوگوں کا تعارف ہوتا تھا۔ بچوں کو باضابطہ چھٹیوں میں بھیجا جاتا تھا، نانیال بھیجا جاتا تھا، دادیال بھیجا جاتا تھا، اونچی اونچی لمبی لمبی پیڑھیوں تک دور دور کے خاندان کے لوگوں سے ان کا تعارف ہوتا تھا۔ آج تو عالم یہ ہے کہ بچوں کو اپنے نانا نانی کا نام نہیں معلوم، دادا دادی کا نام نہیں معلوم۔ آپ تو حیرت کریں گے، بمبئی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہمارا سفر ہوا تو ہمیں پتا چلا وہاں بمبئی میں سنڈے پپا کا کلچر چلتا ہے۔ سنڈے پپا پپا کہتے ہیں باپ کو، سنڈے پپا کا کلچر۔ وہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سنڈے پپا کیا چیز ہے، تو پتا چلا کہ وہاں کا حال ایسا ہے، بچے صبح سویرے دن کے نکلتے ہی اسکول کو چلے جاتے ہیں، باپ سویا ہوا ہے۔ اب صبح میں بچوں کی باپ کی کوئی ملاقات نہیں، اب باپ 10-11 بجے اٹھتا ہے، پھر یہ اپنے کام پر جاتا ہے، بچے 6-7 بجے رات کو آتے ہیں، کھا کر سو جاتے ہیں، باپ دیر رات تک اپنے کام سے آتا ہے، باپ سویا ہو، اب باپ کو بھی سونا ہے، بچے سوئے ہوئے، کوئی ملاقات نہیں۔ پورا ہفتہ ان کا اسی انداز میں گزر جاتا ہے۔ اتوار کا دن آتا ہے تو اس کو کمائی سے چھٹی، نوکری سے چھٹی، اور بچوں کو تعلیم سے چھٹی، اسکول سے چھٹی۔ اب باپ اپنے بچوں کو لے کر تفریح پر جاتا ہے، تو یہ سنڈے پپا ہے، یہ ہفتے بھر کا پپا نہیں ہے، صرف سنڈے کا پپا ہے۔ یہ کلچر اب ہمارے درمیان میں آ چکا ہے۔ بچپن سے ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سے دور کرنے میں، یا ان پر اپنا ڈومینیشن قائم کرنے، یا ان پر ڈھاک ڈالنے میں بہادری محسوس کر رہی، نفرتیں پیدا ہو رہی۔ وہ جو خونی رشتوں کا جو احساس تھا رفتہ رفتہ ختم ہو چکا ہو۔ آج تو ہر کوئی انکل ہے، پڑوسی بھی انکل ہے، ماموں بھی انکل ہے، پھپھا بھی انکل ہے، خالو بھی انکل ہے، سب انکل ہے آج کل۔ اتنا گیپ بڑھ گیا اور زمانہ اتنا سیلفش ہو گیا، اتنا مفاد پرست ہو گیا، صلہ رحمی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کو بیان کرنے کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ بس ایک مثال اللہ کے نبی کی صلہ رحمی کی آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہم عملی طور پر مسلمان بنیں۔ نبی کا نام لیتے ہیں تو نبی کے مشن کو زندہ کرنے والے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے تقریباً کئی سال پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو غمخوار چچا تھے خواجہ ابو طالب، آپ نے دیکھا کہ چچا جان بوڑھے ہو چکے ہیں، اور خواجہ ابو طالب کو 10 یا اس سے زائد اولاد تھی۔ اللہ کے نبی نے خاندان والوں کی ایک میٹنگ بلائی، سارے لوگوں کو آپ نے بٹھا کر آپ نے کہا کہ دیکھو چچا جان کثیر العیال ہے، اولاد زیادہ ہے ان کی، اور اب بوڑھے ہو چکے، 80 سال سے زائد ان کی عمر ہو چکی، کما نہیں سکتے ہو، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ سارے لوگ اللہ کے نبی کی طرف دیکھنے لگے، خاندان کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے کہ محمد تم ہی بتاؤ کیسا ہوگا، کیونکہ تم زیرک ہو، دانشور ہو، قوت فیصلہ تمہارے پاس زیادہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر جو جھگڑا ہو گیا تھا، حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے سلسلے میں تلواریں نیام سے آ گئی تھی، کتنا بہترین انداز میں آپ نے ڈیل کیا تھا اس کو، 20-22 سال کی عمر میں لوگ فدا ہو گئے اس کے اوپر، قبیلے کے بڑے بڑے سردار آپ کے اوپر فدا ہو گئے، خاندان کے بوڑھے آپ کے اوپر فدا ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ محمد تم ہی کوئی اس کا اپائے بتا دو، تم ہی کوئی اس کا نتیجہ بتا دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کریں گے کہ خاندان کا ہر آدمی چچا جان کے ایک ایک بچے کو اپنی کفالت میں اور اپنی اسپانسرشپ میں لے لے۔ اس طریقے سے خواجہ ابو طالب کے 10 یا اس سے زائد بچے 10 یا اس سے زائد لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے خواجہ ابو طالب کے ایک بیٹے حضرت علی کو اپنے گود لے لیا۔ آپ نے کہا کہ علی کو میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں۔
تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو مشہور ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صلہ رحمی کی بنیاد پر چچا جان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جو تدبیر نکالی تھی، اس تدبیر کے نتیجے میں آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اپنی تربیت میں اور اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اسی لیے حضرت علی آپ کے ساتھ میں رکھتے ہوئے آپ کی وہ جاذب نظر شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ باوجود یہ کہ حضرت علی 9 سال کے تھے، برابر 10 سال کے بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی نے جب یہ دین لایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری اس کو قبول کر لیا۔ آپ کی صحبت کی برکت میں آپ کو اتنی بصیرت تو حاصل ہو چکی۔ انک لتصل الرحیم، آگے اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے بی بی جان نے فرمایا وتحمل الکلا، لوگوں کے بوجھوں کو ہلکا کرنے والے۔ راستے سے چلتے ہوئے آپ دیکھتے کہ کوئی مسافر جا رہا ہے، کوئی بوڑھیا جا رہی ہے، کوئی اجنبی جا رہا ہے اور اس کے پاس ڈھیر سارے سامان کا گٹھر ہے، ہمارے نبی جاتے جا کر اس کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے، لوگوں کے بوجھوں کو ہلکا کرنے والے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کہ آج ہم لوگوں کے بوجھوں کو ہلکا کر رہے ہیں یا بوجھ بڑھا رہے ہیں۔ ان میں ایک ہی مثال آپ کے سامنے دے سکتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں مسلمان گھرانوں میں برادران وطن کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ساتھ میں رہتے ہوئے ان کا کلچر اس درجے سرایت کر گیا، اور ہندوانہ رسم و رواج ہمارے رگ رگ میں ریشے ریشے میں اس درجے تہ تک انتہا تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کی بہت ساری چیزیں آج ہمارے اندر نام لیے بغیر مذہب کا روپ لے کر آ گئی۔ ان میں سے ایک چیز ہے بھائیوں کا پراپرٹیوں میں اپنی بہنوں کا حق دبا دینا اور وراثت میں ان کو بے دخل کر دینا۔ یہ تو ان کے پاس ہے کہ بچی کی جب شادی کی جاتی ہے تو اس کو دان کیا جاتا ہے اور کچھ دے کر ہمیشہ کے لیے کچھ دینے سے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہی کلچر آج مسلمانوں کے درمیان میں۔ نبی کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کے بوجھوں کو ہلکا کرتے تھے، اور ہم بدقسمتی سے ایسے نبی کے فالوور بن گئے اور ایسے ان کے ماننے والے بن گئے کہ ہم ہماری بہنوں کے حقوق کو ہی ہلکا کرنے والے بن گئے۔ جو حالتیں نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کی تھی کہ ان میں کا بہادر آدمی کمزوروں پر ظلم کرتا تھا، طاقتور آدمی ضعیف لوگوں کو کھا جاتا تھا، آج ہم بھی ویسا ہی کہتے ہیں نا کہ سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ ہم معاشرے میں سوسائٹی میں اپنی طاقت کا، اپنے پاور کا اور اپنے ریلیشن شپ کا اور اپنے کانٹیکٹ کی زیادتی کا استعمال کر سامنے والوں کو ہم دباتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کی تعلیمات یہ نہیں تھی۔ آگے بی بی خدیجہ نے فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر خیر کے کام کے اندر مدد کرنے والے، ہر اچھے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے۔ اللہ کے نبی جب کبھی بھی دیکھتے کہ کوئی ایسا پرپوزل آپ کے سامنے آیا جس کے اندر معاشرے کے لیے خیر ہے، علاقے کے لوگوں کے لیے خیر ہے، فوری آپ آگے بڑھتے اور اس کے اندر سب سے پہلے اپنا حصہ ڈالتے۔ 6 سال کی آپ کی عمر ہے، پورے مکہ کے اندر قحط پڑ گیا، کئی سال ہو گئے بارش ہونے کا نام نہیں لیتی، سارے لوگ پریشان ہو گئے، اناج کی پیداوار متاثر ہو گئی، مہنگائی بڑھ گئی، کیا کریں گے؟ 10 روپے کی چیز آدمی 100 روپے کی خریدے گا، ہاتھ میں پیسہ ہو تو خریدے گا نا، لیکن 10 کی چیز اگر 1000 میں بکے تو کیسے خریدے گا؟ سب پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ میں چل کر پانی کی دعا کرنی چاہیے۔ مشورے میں خواجہ ابو طالب نے طے کیا کہ بیٹے چلو، آپ کو بھی چلنا ہے، آپ چلیں گے تو بارش ہوگی۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ گئے۔ اللہ کے نبی چھوٹی سی عمر ہے، 6-8 سال کی عمر، اور آپ کی دانش مندی کا عالم یہ ہے کہ علاقے کے لوگوں کے معاونت کے لیے آپ بھی دوڑے دوڑے چلے، کعبۃ اللہ میں گئے، کعبۃ اللہ کو ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، خواجہ ابو طالب آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بھتیجے کو یوں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے چاند سے زیادہ چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھ کر خواجہ ابو طالب کی زبان مبارک پر بے ساختہ اشعار جاری ہو گئے۔ خواجہ ابو طالب کہنے لگے وَأَبْيَضَّ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اے میرے بھتیجے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ اور اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر جیسا ہی دعا کرنا تھا،
6 سال کے بچے تھے، ابھی محمد رسول اللہ نہیں بنے تھے، ابھی تو محمد ابن عبداللہ بننے کی شان کا ظہور چل رہا تھا۔ آپ نے دیکھ کر ایسے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کیا اٹھانا تھا، ایسی بارش ہوئی کہ سارا کا سارا مکہ سیلاب کا منظر پیش کرنے لگا، وادیاں بھر گئی، نالے بھر گئے اور بولیوں کے اندر پانی آ گیا۔ خواجہ ابو طالب نے اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھ کر ایک شعر کہا۔ شعر کیا تھا؟ حقیقت کا اظہار تھا۔ خواجہ صاحب نے کہا وَأَبْيَضَ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اے میرے بھتیجے، تیرے چہرے کی روشنی کو دیکھ کر بادل تم سے پانی چوری کرتے ہیں، بادل تم سے پانی کی بھیک مانگتے ہیں۔ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اے میرے بھتیجے تو یتیموں کا مأوا اور ملجا ہے، تو یتیموں کا مددگار ہے اور بیواؤں کا تو سہارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر ہے اور 8 سال کی عمر کے اندر خواجہ ابو طالب آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ یتیموں کی مدد کرنے والے اور آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے۔ یہی نبی جب محمد رسول اللہ بنتے ہیں تو یتیموں کے سلسلے میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی یتیم بچے کے اوپر رحم کھا کر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے بالوں کے برابر اس کو نیکیاں دیں گے۔ اور ایک جگہ پر میرے نبی یتیموں کے بارے میں فرماتے ہیں انا وکاف الیتیم کا ہاتین، جو آدمی یتیموں کی مدد کرے گا، ان کی معاونت کرے گا اور ان کی بھلائی کے لیے کام کرے گا، ان کی ترقی کے لیے اپنا پیسہ اور اپنی توانائیوں کو صرف کرے گا، کل جنت میں وہ اور میں دونوں ایسے برابر ہوں گے۔ آگے چل کر بیواؤں کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں الساعی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیواؤں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنے والے، ان کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی لینے والے، ان کی روزی روٹی کے لیے اپنے پیسوں کو صرف کرنے والے، ان کی بچیوں کے شادیوں میں مدد کرنے والے، ان کے بچوں کی تعلیم میں، بچوں کے علاج میں یا ان کے گھر کے جو بھی مسائل ہیں ان میں بیواؤں کی مدد کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو ایک شان محمد رسول اللہ ہونے کی، دوسری شان محمد ابن عبداللہ ہونے کی۔ جو شان محمد ابن عبداللہ ہونے کی تھی، وہاں جو تعلیمات آپ کو دکھتی ہوئی نظر آ رہی تھی یا طلوع ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہی ساری تعلیمات محمد ابن رسول اللہ ہونے کے بعد ایسے انداز میں سامنے آتی ہے کہ جس پر عمل کر کر آدمی دین و دنیا کی بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا بنتا ہے۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کلمات تھے جو کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی ترجمانی کرنے والے۔ اب جب آپ نے دعوت کے کام کو لے کر، دین کی تبلیغ کو لے کر، علم کو عام کرنے کے لیے آپ نے لوگوں پر محنتیں کی، 23 سال کا عرصہ محنتیں کیا۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حالات کیا تھے، کوئی یہاں پر حکومت کرنے والا نہیں تھا۔ اب آج رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، رسول اللہ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی مرتضی، پھر سیدنا حسن، پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے ایمانی رشتے کے ماموں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ ہمارے ماموں جان ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، اور وہ ایمانی رشتے سے، دینی رشتے سے، روحانی رشتے سے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی ماں ہے، اور وہ ہماری ایسی ماں ہے جس ماں نے ہمیں جنم دیا، جس ماں نے ہمیں دودھ پلایا۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسی کروڑوں مائیں، میری وہ ایمانی ماں حضرت ام حبیبہ کے قدموں کی دھول پر قربان۔ حضرت ام حبیبہ کے بھائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ یہ جزیرۃ العرب کے وہ نوجوان یا وہ لوگ یا قبائل کے وہ دانشور جن کے اوپر کوئی حکومت کرنا برداشت نہیں کر سکتا تھا، جن کے آبا و اجداد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آبا و اجداد، جن کے آبا و اجداد میں سیدنا ابو بکر و عثمان و علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
کے آبا و اجداد، ایسے لوگوں کی اولاد میں محمد رسول اللہ کی تربیت کے نتیجے میں ایسا ٹرانسفارمیشن آیا، ایسا انقلاب آیا، ایسی تبدیلی آئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سمندری فوجیں تیار ہو گئی تھی، نیوی آرمی کا کلچر شروع ہو گیا تھا، اور جزیرۃ العرب سے بالکل کئی ہزار کلومیٹر دور تک صحابہ کرام بر کے اندر تو صحابہ کرام نے فتوحات کو جیتا ہی تھا، آگے چل کر صحابہ کرام نے دور دور تک کے علاقوں میں دستک دی، اور کئی لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت، یعنی کیا سمجھ میں آیا؟ محمد ابن عبداللہ کے آنے سے پہلے جن لوگوں پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد ایسی تبدیلیاں آئی کہ وہ پھر پوری دنیا کے حکمران بن گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس زمانے کے جو دو بڑے بڑے سپر پاور تھے، ایک قیصر تھا، دوسرا کسرا تھا، ایک روم کی سلطنت اور دوسری طرف ایران کی سلطنت، وہ ساری سلطنتیں ایمان والوں کے اور جزیرۃ العرب کے وہی فرزندان کے قدموں کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ یہ اعجاز تھا، یہ نمونہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا، صحابہ کرام کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو کم اور آپ کے مشن کو زیادہ منانے کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو عام کرنے کا۔ اور چونکہ یہ عملی نبی تھے اور خود بھی عملی امت بن کر امت کے اندر عمل کو رواج دینے کا یہ نتیجہ تھا، اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد ابن عبداللہ ہونے کی نسبت کو تو یاد رکھنا ہی ہے، اس کا تذکرہ تو کرنا ہی ہے، ساتھ میں ہم کو محمد رسول اللہ ہونے کی نسبت کا احساس زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہی احساس آپ کے امام الانبیاء ہونے کی تصویر پیش کرتا ہے، وہی احساس آپ کی ایسی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے کی تصویر پیش کرتا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا فواللہ لا یبقى بیت وبر ولا غبر، کہ قسم بخدا روئے زمین کے اوپر کوئی گھر کچا یا پکا ایسا باقی نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ فی الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسلام کو داخل نہ کر دے، الا بعز عزیز او بذل ذلیل، یا تو عزت کے ساتھ جانا چاہے گا تو اللہ عزت کے ساتھ اسلام کو داخل کریں گے، یا اگر ذلت کے ساتھ ہوگا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے بھی داخل کریں گے۔ اب ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اسلام کو عزت کے ساتھ داخل کریں گے یا ذلیل بن کر داخل کریں گے۔ اگر عزت کے ساتھ داخل کریں گے تو یہ من جانب اللہ ہمارا انتخاب ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو اوڑھنے والے اور آپ کی فکروں کو اوڑھنا بچھونا بنانے والوں کا یہ ایک امتیازی شان ہوگی، اور اگر اس کے اوپر تیار نہیں ہوں گے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابدی پیغام ہے اگر تم نہیں بدلتے تو ہم دوسری قوم کو بدلائیں گے، کافروں کو ایمان والا بنائیں گے، اور وہ تم جیسے بے عمل مسلمان نہیں ہوں گے، تم جیسے علم سے دور مسلمان نہیں ہوں گے، ان کے اندر علم بھی آئے گا، ان کے اندر عمل بھی آئے گا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، آج ہم کو اپنی زندگی کے اندر خاص طور پر علم کی شمع کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، علماء کرام سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ نئے نئے فتنے دنیا کے اندر ابھر رہے ہیں، عقائد کو بگاڑ رہے ہیں، ایسے میں علماء کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے۔ آپ جس جماعت سے ہو، میں یہ نہیں بولتا کہ آپ دیوبندی علماء کو فالو کرو یا بریلوی علماء کو فالو کرو یا جماعت اسلامی کے علماء کو فالو کرو یا اہل حدیث کے علماء کو، آپ کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی جماعت کے علماء کا دامن تھام لو، اور ان میں جو آپ کو اچھے سمجھ میں آئے ان کو اپنے گلے سے لگاؤ، ان کی خدمت کرو، بن مٹھی ان کو ہدایت دو، ان کے پاس اپنے اوقات لگاؤ، اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرو۔ اگر وہ آپ کو ہضم نہیں ہوتے، آپ کو سمجھ میں نہیں ہوتے، مع السلامہ، رخصت ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرو، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو آپ کو ہادی ملے گا، راستہ دکھانے والا ملے گا۔ آپ علماء کرام کی صحبت میں جاؤ، کیوں؟ کیونکہ آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی پراپرٹی اور ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، اور باطل یہ چاہتا ہے، دجال یہ چاہتا ہے، پورا کفر کا سسٹم، ابلیس کی پوری ذریت یہ چاہتی ہے کہ ہم سے ہمارا ایمان چھین لیا جائے، ہمارے عقائد کو بگاڑ دیا جائے، ہمارے عقائد میں فتور آ جائے۔ لہذا ہم کو اپنے ایمان میں رتی برابر نقصان نہیں پہنچانا ہے،
اور اپنے عقائد کو مستحکم کرنا ہے۔ عقائد مستحکم ہوں گے علماء کرام کی صحبتوں کے نتیجے میں۔ یہ کام تو علم کے باب میں علم کے باب میں کرنا ہے، عقائد کی درستگی کا۔ دوسرا، اپنے بچوں کو مکاتب کا رکن بنانا ہے، مکاتب کا حصہ بنانا ہے۔ اگر آپ کی عمر مکتب میں پڑھنے کے لیول سے بڑھ گئی، تعلیم بالغان جگہ جگہ پر قائم کرنا ہے، اسی انداز میں جس انداز میں اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں دور اسلام اول میں قائم کیا تھا۔ خواتین کے اجتماعات ہونے ہیں، ہفتہ واری نہیں، اب تو ہر 2 دن میں 4 دن میں خواتین کے اجتماعات ہو، اور ہر موضوع پر خواتین کے سامنے باتیں آئیں۔ نئے نئے فتنے آ رہے، فیاضی فتنہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ ہماری خواتین کا اور عقیدہ مردوں کے مقابلے میں کمزور، چھوچھاں کو زیادہ اس سے متاثر ہونے والی، کسی عامل سے بہت جلد متاثر ہونے والی ہماری بہنیں، یہ فیاض بن یاسین کا فتنہ کم وقت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ابھی ہمارا ایک سفر ہوا تھا مجلس تحفظ ختم نبوت کے کچھ علماء کے ساتھ، کرنول اور نندیال کا۔ وہاں جانے سے پہلے پتہ چلا 25,000 مسلمان اس فتنے سے متاثر ہو کر اپنے عقیدوں کو خراب کر بیٹھے۔ وہ کمبخت عملیات کے نام پر لوگوں کے خرید جاتا ہے، اس کے آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ ارے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کو رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں۔ تو کہاں سے نبی بن گیا؟ تو کہاں سے رسول اور پیغمبر بن گیا؟ وہ کہتا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کمبخت، یہ بات تو نبی دعویٰ کر سکتا ہے، اور میرے نبی نے کہا تھا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی۔ آج یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے نبی ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، کہیں پر اپنے خدا ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ حد سے زیادہ کانفیڈنس اچھی چیز ہے، لیکن حد سے زیادہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو کر خود تو جہنمی بنا ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ایک عالم دین ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے میں کھلے لفظوں میں آپ سے کہوں، بھلے ہی میری باتیں آپ کو بری لگے، آپ علماء کرام کا دامن تھامیے، ایسی جو چیزیں بھی آئے علماء سے پیش کیجئے، ان کے مشوروں کے ساتھ عمل کیجئے۔ حضرت تھانوی کے زمانے میں ایک ایسا ہی فتنہ آیا تھا، بڑا اچھا قلم تھا وہ صاحب کا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، بہت سارے لوگ ان کی تحریروں کو پڑھنے لگے، حضرت کے پاس لے کر گئے، پوچھا کہ ہم ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت نے دیکھ کر کہا قلم تو بڑا اچھا ہے اس کا، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر بڑا فتنہ پیدا کرے گا۔ حضرت تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت کے جانے کے 30-40 سال کے بعد واقعی اس کمبخت نے بڑا فتنہ پیدا کیا، اور آج بھی روئے زمین کے اوپر وہ فتنہ پنپا ہوا ہے، اچھے انداز میں جو ہے اپنے قدم جمایا ہوا ہے۔ اسی لیے پہلا کام عقیدے کی درستگی کے لیے علماء کے دامن کو تھامنا۔ دیکھو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی لمٹ نہیں۔ حیدرآباد کے اندر اچھے عالم ہیں مولانا اظہار اللہ قریشی دامت برکاتہم، ان کے بیٹے ہیں مولانا عبد المقتدر قریشی صاحب، ٹولی چوکی کے اندر وہ خدمت خلق کے نام سے ایک ادارہ چلاتے ہیں۔ چند سال پہلے اس ادارے کے بارے میں اخبار میں آیا تھا، 2-3 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ ایک چچا جان گورنمنٹ امپلائی تھے، سرکاری نوکری تھی، اس نوکری سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ خدمت خلق جو ادارہ چلتا ہے وہاں ایک حفظ قرآن کا مدرسہ بھی ہے۔ 60 سال کی عمر میں وہ چچا جان جا کر وہاں ایڈمیشن لیے اور اپنے پوترے کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا انہوں نے۔ 66 سال کی عمر میں 6 سال کے بعد حافظ قرآن بنے، ماشاءاللہ کتنا کامیاب انسان۔ بدر منیر کو اپنے سینے میں پیدا کر لیا۔ بچوں کا حافظ بننا تو سنتے ہی تھے، اگر آپ کیا نہیں ہوتا اگر انسان نہ چاہے، لیکن اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ صاحب زبان نہیں پلٹتی، کیوں نہیں پلٹتی صاحب؟ زبان کو پلٹانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ زبان نہیں پلٹتی، تبھی تو میرے نبی نے کہا نا، جو لوگ قرآن کو صاف صاف پڑھتے ہیں ان کو 1% نیکی، اور جو لوگ قرآن کو اٹک کر پڑھتے ہیں ان کو ڈبل نیکیاں۔ کیا پیاری شان ہے میرے نبی کی، کیا پیاری بات آپ نے فرمائی، غضب کی بات فرمائی، کروڑوں کی بات میرے نبی نے فرمائی، کیونکہ میرے نبی کو بھی معلوم تھا کہ میرے امتی زبان نہیں پلٹ رہی کا بہانہ بنائیں گے، اس لیے آپ نے فرمایا زبان پلٹ رہی 1 نیکیاں، زبان نہیں پلٹ رہی پلٹانے کی جو تکلیف کر رہے نا اس پر بھی ڈبل نیکی دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔
علماء کرام کو مضبوط. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرا فون نمبر لے لو، مجھ سے کانٹیکٹ میں رہو. میں تو جہاں بھی جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اپنے علماء کے دامن کو تھامو. ماشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں بیشتر سالوں سے آنا جانا ہوتا ہے. نوجوان علماء، جید علماء، تقوی والے علماء، علم والے علماء، قابل علماء ماشاءاللہ پوری پٹی کے اندر اطراف میں آپ کے موجود ہے. ان علماء کا دامن تھامو اور اپنی علمی زندگی اور عملی زندگی کا سفر ان علماء کی نگرانی کے اندر چلاؤ. آپ دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی بن جاؤ، ہماری دعا ہے آپ اور آگے بڑھو، لیکن دینی اعتبار سے اپنا رہبر کسی کو بنانا چاہیے. کیوں بنانا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے. اگر ہم رہبر کو نہیں بنائیں گے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو خدا ہے یارو. شاعر وہ کہتا ہے، وہ تو مدد کی دنیا میں، لیکن عمل کی دنیا میں جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا، علم کی دنیا میں جو اپنا کسی کو بڑا نہیں بناتا اس کا بڑا ابلیس بنتا ہے، اس کا بڑا شیطان بنتا ہے. اس کے بڑے دجالی فتنے کو پھیلانے والے علمی انداز میں دیکھیں نا، شکیل بن حنیف کا فتنہ، یوٹیوب کے اوپر آج کل نئے نئے فتنے، گوہر شاہی کا فتنہ، وہ جاوید احمد غامدی کا فتنہ، وہ انجینئر کا فتنہ علی مرزا کا، ایسے ایسے فتنے اور بھی فتنے سامنے آ رہے ہیں. ابھی ہندوستان کے بھی بہت سارے فتنے ہیں. میں ان فتنوں پر اسٹڈی کر فائل بنا کر رکھا ہوا ہوں. ابھی اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی انتظار میں ہوں، ادھر سے کھلم کھلا کوئی ایسی باتیں آئے جو اسلام کی مسلمہ بنیادی تعلیمات کے خلاف ہو، سب سے پہلے انشاءاللہ اس کا تعارف آپ کے سامنے کریں گے. تو آپ علماء کی نگرانی کے اندر علم کا بھی سفر جاری رکھیے، عمل کا بھی سفر جاری رکھیے. یہی مشن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہونے کی شان ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہی آپ کی ڈیوٹی تھی، یہی آپ کا منصب تھا، اور یہی آپ کا گول تھا، اور یہی آپ کا خواب تھا جس کو پورا کرنے کے لیے نبی دنیا کے اندر آئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سبق ہم یہاں سے لے کر جائے، یہ میسج اگر ہم یہاں سے لے کر جائے، اور اس کے اوپر اس مجمع میں سے 2% آدمی بھی اگر عمل کر لیں تو آج کے جلسے کا پیسہ وصول ہے. ہمارے علاقے کے ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے حضرت مولانا بشیر احمد حسامی دامت برکاتہم، جو مجلس تحفظ سنت کے نام سے انہوں نے ایک نئی چیز، ایک انوکھی چیز کی انہوں نے شروعات کی تھی کہ اس کے تحت سیرت النبی کے جلسے تو عام عنوان ہو گیا تھا، شان مصطفیٰ کے نام سے انہوں نے اللہ کے نبی کی شان کو بیان کیا. آپ کے محمد ابن عبداللہ ہونے کی بھی شان کئی سال سے کئی علاقوں کے اندر ماشاءاللہ علمی انداز میں جید علماء کرام کی زبانوں سے آ رہی ہے، اور آپ کے محمد الرسول اللہ ہونے کی بھی شان ماشاءاللہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کے فیضان کو عام اور تام فرمائے. مولانا ہمارے حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ، اور ان کے منظور نظر، ان کے دل کی دھڑکن، ان کی آنکھوں کا تارا تھے. چونکہ ہم کو بھی 8 سال حضرت کی صحبت نصیب ہوئی تھی، اکثر اسفار کے اندر مولانا بھی ہوتے تھے، بہت فیض انہوں نے مولانا سے اٹھایا. اگر آج میرا یہ خیال ہے کہ 8 سال میں مولانا سے میں نے بہت کچھ سیکھا یا بہت کچھ مجھے فائدہ ملا، تو مولانا کو 25 سے 30 سال حضرت کی صحبت ملی. تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے، آپ 8 سال کو پھر وہ 25-30 سال کو ملٹیپل کر لیجئے، انہوں نے کتنا فیض اٹھایا ہوگا. ماشاءاللہ اس مجمع میں تشریف رکھتے ہیں، اس جلسے کی صدارت فرماتے ہیں. ہماری ان چند چھوٹی موٹی باتوں کے بعد تفصیل سے حضرت کی بھی بات ہوگی، پھر اس کے بعد دعا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.